گلریز نام ہے میرا. ہاں گلریز بھائی بات کرنا. میں نے یہ بتانا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے ان کی حدیث ان کی کتابوں میں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر کو دیکھ کے نا، ان کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. بڑا زبردست بات کی. اب جواب سن لو اللہ. جی ان کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. ان کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، میں اس کا جواب اختصار کے ساتھ دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کا جواب دیں گے. میرے بھائیو، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جز نمبر 7، چاپ دار الفکر. اس حدیث کے بہت سارے کئی ایک مصادر ہیں، میں اس کو نہیں دکھاتا، بھی وقت نہیں، مختصر جواب دینا بھی. یہاں پہ عزیزوں ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 313 ہے مجمع الزوائد کی، اور یہ حدیث ہے 11575 نبی طلحہ. یہ روایت جو ہے عزیزو رواہ احمد و رجالہ ثقات، احمد نے روایت کی ہے، اس کے سب رجال ثقہ ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے. اچھا، قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم يغير علي. کسی شخص نے عمر کے پاس قرآن پڑھا ہے تو عمر کو غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہی آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑھا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غصہ نہیں آیا. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا، قال فاجتمع عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص راوی کہتا ہے کہ پھر ہم چلے گئے، عمر خود کہتا ہے ہم چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں، راوی کہتا ہے، عمر راوی نہیں ہے. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو ایک نے وہی آیت پڑھی، اس نے وہی آیت پڑھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنت، اچھا پڑھا ہے تم نے. اچھا، تو کیا ہوا؟ عمر کے دل میں شک آ گیا. فَكَأَنَّ عُمَرُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ. عمر نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو آیت کسی اور طرح سے سنایا تھا. تو دل میں شک ہو گیا عمر کے دل میں شک آ گیا. تو شک آ گیا. فقال یا عمر ان القرآن كله صواب ما يجعله مغفرة عذابا او عذابا مغفرا. اے عمر، قرآن یہ سب صحیح ہے، بس قرآن پڑھتے جاؤ، تم عذاب کو مغفرت نہ بناؤ، مغفرت کو عذاب نہ بناؤ. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ طبری نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے عزیزوں، لیکن اس میں الفاظ کچھ ہو رہے ہیں، اور طبری نے اس کی تصحیح بھی کیا. تفسیر الطبری جلد نمبر 1، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 25 میں عزیزوں. حدیث یہ ہے، صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 16. یہ سب رجال اس کے ثقات ہیں، اور یہ نہایت ہی صحیح حدیث ہے. روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر کے پاس ایک آیت پڑھی ہے، عمر نے اس پہ بڑا غصہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی ہے، اس نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا. فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ الم تقرانی آیتا کذا وکذا؟ قال بلا. وہ شخص آیا عمر کے ساتھ، ہو گیا جھگڑا ہو گیا نا، عمر نے اس کو گالی دیا، کچھ کیا ہے کہ تم نے آیت غلط پڑھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ آیت مجھے اس طرح نہیں سکھایا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. فوقع فی صدر عمر وفی صدر عمر شیء. تو عمر کے دل میں ایک بات آ گئی، وہ آ گئی نا، شک ہو گیا کہ پیغمبر یہ کیسے پیغمبر ہے، ایک آیت کسی کو اور طرح سے سنایا، مجھے دوسری طرح سنایا. اچھا، فعرف، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فی وجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ عمر کے دل میں شک پڑ گئی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہی نہیں ہو سکتا نا. شک اس کو شک ہو گیا عمر کو، یہ اس کے چہرے پہ پتہ چل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمر کے چہرے سے اس کو پتہ چل گیا. فضرب صدرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے سینے پہ مارا، پم، مارا. وہ فرمایا قال ابعد شیطانا، قال ابعد شیطانا، قالها 3. دفع ہو جاؤ شیطان، 3 دفعہ بولا. عمر کے دل میں شک ہو گیا، قرآن میں، نبوت میں، رسالت میں شک ہو گیا کہ بھئی تم کیسے ہو نبی ہو، کسی کو اور طرح کے قرآن سکھاتے ہو، ہمیں اور طرح کے پڑھاتے ہو، یہ جھوٹ ہی ہوگا پر قرآن.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں شک ہے، تپڑ مارا ہے. سبحان اللہ، دل خوش ہو گئی شیعوں کی. او بھائیو، پاکستان میں قانون پاس کر دیا کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کو جیل ہو جائے نا، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دو تم لوگ، نستجیر باللہ. جس نے سینے پہ مارا ہے نا اور بولا کہ ابعد شیطانہ، شیطان دفع ہو، شیطان دفع ہو، ابعد دفع ہو شیطانہ، قالها ثلاثا، 3 دفعہ بولا. تپڑ مار کے آپ کرتے ہو کسی کے ساتھ اس طرح سلوک؟ مارا ایک شیطان دفع ہو. اور یہ خود روایت کرتے ہیں کہ شیطان تو عمر سے بھاگ جاتا تھا. جب شیطان عمر کے قریب نہیں آتا تھا تو وہ شیطان کون تھا پھر؟ وہ ابلیس، ایک جو ابلیس ہے نا، جو شیطان، بڑا شیطان ہے، وہ تو عمر کے پاس نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے. انہوں نے جب مارا ہے عمر کو اور کہا دفع ہو جا شیطان، تو پھر اس بڑے شیطان کو نہیں کہا ہوگا نا. ہاں، شیطان کون بن گیا پھر؟ بولو، شیطان کون ہے؟ اچھا، یہ حدیث. اچھا، پھر فرمایا یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، قرآن سب صحیح ہے، ما لم تجعل رحمتا عذابا وعذابا رحمہ، بس قرآن سب صحیح ہے، بس عذاب کو رحمت نہ بناؤ، رحمت کو عذاب نہ بناؤ. اس حدیث کے متعلق عزیزو، یہ حدیث صفحہ نمبر 26 میں ہم پہنچ گئے تھے نا. اس حدیث کے متعلق یہاں پہ شیخ احمد محمد شاکر یہاں پہ بات کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگلے صفحے میں کہتے ہیں وَأَصْلُهُ صَحِيحٌ، یعنی اصل الحدیث فهو تصریح منه بصحة الحدیث فصح الحدیث والحمد للہ. یہ حدیث صحیح ہے. فالحدیث فصح الحدیث، وہ بہت تحقیق کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح ہے. تپڑ مارا عمر کے پاس تو شیطان آتا ہی نہیں، چلو مان لیا، یہ آپ کی بات مان لی. بڑا شیطان تو عمر کے پاس نہیں آتا نا، وہ ابلیس جس نے ہمارے آبا، ہمارے جد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، وہ تو شیطان کے عمر کے پاس نہیں آتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تپڑ مارا عمر کی سینے پر اور بلا شیطان دفع ہو جا، تو پھر یہ خطاب جو ہے وہ اس ابلیس سے نہیں ہو سکتا، وہ تو ادھرتا نہیں، تو کس سے ہو جائے؟ وہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان کون ہے. الحمدللہ.